بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ انتخابات کے موڈ میں پاکستان چلا گیا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، اگر نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم یہ حکومتیں جو ہیں، جو بھی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ہیں، دو تو پہلے ہی جا چکی، سندھ اور بلوچستان کی اپنے وقت مقررہ پر گھر چلی جائے گی۔ انتخابات کے لیے ایک ماحول ہے جو کہ ماحول بننے کی تیاری ہے، سیاسی جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، وہ سندھ کے اندر ہو، وہ بلوچستان کے اندر ہو اور وفاقی حکومت کے اندر ہو، جہاں پہ ایک نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تشکیل پائے گا آئین کے اور قانون کے مطابق۔ اب ایسی صورت میں سندھ کے اندر بھی انتخابات، اور خاص کر کے اس کی اہمیت اس لیے کہ مردم شماری کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہیں، سندھ کی جماعتوں کے اعتراضات ہیں، پاکستان کی دیگر جماعتوں کے اعتراضات ہیں۔ نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کس کی مشاورت سے ہوگا، سندھ کے اندر کیا معاملات ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کس پوزیشن میں ہے۔ خاص کر کے مراد علی شاہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے مارک کرے گی اپنے آپ کو انٹیریئر سندھ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سندھ میں ان کی میجورٹی ہے، لیکن کراچی بہت امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے بھی بلوچستان بہت امپورٹنٹ ہے، پیپلز پارٹی وہاں پہ کہاں پہ خود کو پلیس کرے گی، اور پنجاب خاص کر کے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام عاصمہ جی، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب، اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ 13 اور 14 کی درمیانی شب آپ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، یعنی اپنی مدت پوری کر لے گی۔ نگران سیٹ اپ کی تیاری ہے، آپ کی کیا مشاورت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور کیا آپ بھی اسمبلیاں پہلے توڑ سکتے ہیں جیسے وزیر اعظم نے وفاقی اسمبلی کی، یعنی فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کی اور اسمبلی کے ختم کرنے کی بات کی ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو دوسری بات آخر میں آپ نے پوچھا کہ ہم اسمبلی کس وقت ڈیزالو کریں گے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، اسمبلی کی میعاد، چاہے وہ صوبائی اسمبلی سندھ اور میرا خیال ہے قومی اسمبلی بھی، اس کی میعاد 12 اگست کو رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ 13 اگست 2018 کو ہم نے حلف لیا تھا، تو 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ اگر اس وقت تک چلے گی تو آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے سب کا آپس میں، یعنی وفاق بھی چاہتی ہے کہ 1-2 دن پہلے اگر ڈیزالو کر دی جائے، بلوچستان اسمبلی کو تو ویسے ہی پھر پہلے ڈیزالو کرنی پڑے گی تاکہ الیکشن ایک وقت میں سب کے اکٹھے ہوں، تو اس کو ڈیفینیٹلی جو پارٹی کی پوزیشن ہوگی، جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا، جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اس سے ڈیزالو ہوگی۔ ایک چیز میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں پہلے ڈیزالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئین کا وہ پارٹ ٹریگر کیا جائے کہ 3 مہینے میں الیکشن ہوں۔ میرا اس پہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ 3 مہینے کا آئین میں اس لیے گنجائش دی گئی ہے کہ اگر اسمبلی کسی وقت میں مڈ ٹرم ان ایکسپیکٹڈلی ٹوٹ جائے، جب الیکشن کمیشن تیار نہ ہو الیکشن کے لیے، تو الیکشن کمیشن کو کچھ زیادہ ٹائم، یعنی 2 کی بجائے 3 مہینے دیا جاتا ہے۔ یہاں تو اگر 1 یا 2 دن پہلے اسمبلی ٹوٹ بھی جاتی ہے تو الیکشن کمیشن تیار ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ الیکشنز 2 مہینے میں پھر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اپ ٹو 3 months ہے، وہ 2 مہینے میں پھر بھی کرا سکتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، سوال تھا صلاح مشورہ۔ جی، مشاورت کا آغاز آپ نے کرنا ہے، اور ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ، جی، لیڈر آف دی اپوزیشن۔ جی بالکل جی، وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مشاورت کا سلسلہ جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اگر وہ 12 تاریخ کی شام کو ہوتی ہے، رات کو جیسے آٹومیٹکلی ہونی ہے، تو 3 دن کا ٹائم ہے مشاورت کا۔ پھر 13، 14 اور 15 اگست، یہ 3 دن ہوں گے مشاورت کے۔ اگر 1-8 دن پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اس حساب سے ڈیزالو ہونے کے بعد 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے مشاورت کا۔ ایڈوانس میں مشاورت نہیں ہوتی۔ ہاں، ملاقاتیں اگر کوئی کرنا چاہے تو ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، لیکن جو آفیشیل مشاورت ہوگی اس کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے آفٹر دی اسمبلیز آر ڈیزالوڈ۔
اچھا یہ اب چونکہ آپ کے تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ حلیم عادل شیخ صاحب ہیں جو کہ روپوش ہیں یا وہ منظر عام پر نہیں ہیں، تو پھر مشاورت کا عمل جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر منظر عام پر آ جائیں گے یا اگر وہ کہیں اور ہیں تو ان کو لایا جائے گا؟ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ میری تو دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب سے میرا کوئی اس وقت کانٹیکٹ نہیں ہے. وہ جہاں تک مجھے پتہ ہے کچھ کیسز میں ریکوائرڈ ہیں پولیس کو اور وہ اس وقت ایبسکانڈ کیے ہوئے ہیں. میرا مشورہ ان سے یہی ہوگا کہ وہ اپنا فرض ادا کریں. اس وقت ہمارے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب بھی اریسٹڈ ہیں، لیکن وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. وہ اسمبلی آتے ہیں اور پریزائڈ کرتے ہیں سیشنز کو. میں یہی ریکویسٹ کروں گا یا میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے. ابھی بھی ان کو چاہیے، میں نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اریسٹڈ بھی ہوں تو ہم ان کو بلائیں گے اسمبلی سیشن کے دوران، ان کے جو پروڈکشن آرڈرز ہیں وہ جاری کریں گے تاکہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. اس کیس میں بھی جب وہ مشاورت کا وقت آئے گا میری ان سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے اور مشاورت کے لیے آئیں گے. اور اگر وہ نہیں آتے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر کس سے مشاورت ہوگی؟ اگر وہ نہیں آتے نہیں کسی سے مشاورت، صرف آئین میں لکھا ہوا ہے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں مشاورت کر کے ایک نام دیں گے. اگر وہ نہیں آتے تو آئین میں ایسی کوئی گنجائش ہے نہیں، پھر تو وہ مشاورت کے بغیر ہی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اگین اس کو لیگل انٹرپریٹیشن میں نے بھی لینی ہوگی، لیکن میری جو انٹرپریٹیشن یا میرا جو اس وقت خیال ہے، اور میں یہ ویسے یہ اف اینڈ بٹس کہ کیوں نہیں اگر نہیں آتے، میرا خیال ہے انہیں آنا چاہیے. اگر نہیں آتے تو پھر اس وقت دیکھ لیں گے کہ لیگل انٹرپریٹیشن کیا ہے. میرا خیال ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہ دوں تو بہتر ہے. اور ابھی تک کسی مطلب ظاہر ہے کہ مشاورت کا آغاز وہاں پہ نہیں ہو سکا، تو کوئی نام بھی ابھی تک زیر غور نہیں ہے کہ جس کو سی ایم بنایا جائے گا یا اس کے علاوہ. کیا پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ انتخابات کو ڈیلے کرے، خاص کر کے سندھ میں، کیونکہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط ہے؟ دیکھیں ڈیلے کرنا پیپلز پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ انتخابات ڈیلے ہوں. 2 مہینے یا 3 مہینے اس سے آگے بالکل پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ انتخابات آگے ہوں. اس بالکل اپنی آئینی میعاد جو دی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اسی کے اندر رہنا چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ ہم رہیں گے اسی کے اندر. یعنی آپ کو اس کے خدشات نہیں ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں وفاق میں تو یہ خدشات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کی ظاہر وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو نگران سیٹ اپ ہے وہ لمبا ہو جائے، جیسے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، وقت پر انتخابات ہو سکتے ہیں اپنے وقت مقررہ پر؟ دیکھیں خدشات اور رومرز اور یہ تو ہم پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں. یہ بھی سنا گیا تھا کہ اسمبلی کی میعاد 1 سال تک بڑھا دی جائے گی. یہ بھی بڑے معتبر قسم کے لوگ جو ہے وہ بڑی کنوکشن سے یہ کہتے تھے کہ بس یہ ہوگا، 1 سال اسمبلیوں کی مدت بڑھ جائے گی. اب وہ چیز ختم ہو گئی، اب وہ کوئی بات نہیں کہہ رہا. تو اسی طریقے سے دیکھیں پنجاب اور کے پی کے کا ایک تھوڑا سا یونیک کیس تھا. پنجاب اور کے پی کے میں ہوا یہ کہ ایک شخص کی اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ، جبکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے دونوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس ٹائم کے اور کے پی کے وزیر اعلیٰ اس ٹائم کے نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو. میجورٹی اسمبلی کے ممبران کی نہیں چاہتی تھی اسمبلی ڈیزالو ہو، لیکن ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی. آئین میں ضرور یہ بات کہی گئی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 3 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں. لیکن ہمارا ملک جو اس وقت الیکشن کمیشن نے سوچا اور جو ایک فیصلے ہوئے کہ جی شاید وہ تحمل نہ ہو کہ جی ابھی الیکشن ہو اور پھر 6 مہینے بعد پھر ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو. اور اس وقت پنجاب میں چاہے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی جیت جاتی، پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی یا پی ایم ایل این کی یا پی ایم ایل کیو کی حکومت ہو. ہمارا ملک تو ان چند ملکوں میں سے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ملک، مجھے اچھی طریقے سے میں نے کانسٹیٹیوشنز یا الیکشن سٹڈی نہیں کی باقی ملکوں کے، لیکن جتنے ملکوں کو میں جانتا ہوں اس میں یہ کیئر ٹیکر نظام ہوتا ہی نہیں ہے.
آپ چاہے ہندوستان لے لیں، وہاں پہ بھی کیئر ٹیکر نظام نہیں ہوتا، وہی اسمبلی وہی حکومت چلتی رہتی ہے. ہمارے یہاں تو ایک قانون بنایا گیا کہ جی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور وہ الیکشن کرائے گی. اب ادھر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اور اس میں الیکشنز ہوں گی. تو یہ چیز سوچتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے پورے پاکستان میں. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک، اگر آپ کہہ لیں کہ بالکل 100% لوگوں کو اس سے اگریمنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ لاجک سمجھ آتی ہے. تو اس وجہ سے جب اب پورے ملک میں ایک وقت میں الیکشن ہوگی تو کوئی نہیں ایسے چانس کہ وہ آگے بڑھے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو الیکشنز کا میعاد 2 مہینے یا 3 مہینے آفٹر ڈیسولوشن آف دی اسمبلی وہ ہو جائیں گی. اور میرا خیال ہے ملک کے لیے بھی بہتری اسی میں ہے، اور ہر ڈیموکریٹک فورس، بلکہ میرا خیال ہے ہر فورس یہی چاہے گی کہ جلد سے جلد الیکشنز ہو جائیں اور الیکٹڈ گورنمنٹس واپس آئے اور اس ملک کا نظم و نسق سنبھالے. کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ اس پہ بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیوں کی مدت میں توسیع ہو یا انتخابات آگے جائیں، لیکن کولیشن ہے تو بہت سارے لوگ چاہتے بھی تھے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے جائیں. اور ابھی بھی ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹس آ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ انتخابات جو ہیں ان کے التوا کی یا ان کی تاخیر سے ہونے کی جو امکانات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. آپ کے خیال میں ٹیکنوکریٹ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی، اور سندھ میں کیا سچویشن ہوگی سی ایم کے طور پہ؟ دیکھیں میرے پرسنل رائے، اگین دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی، اور ہم اپنی پولیٹیکل جو ڈیسیشن ہوگا ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اسی چلیں گے. میرا پرسنل تو یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آنا چاہیے. پولیٹیشنز جو ڈیموکریسی کو، جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے، ٹیکنوکریٹس کو نہیں پتہ ہوتا. آپ ٹیکنوکریٹس اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے ان ڈفرینٹ سچویشنز. ہمارے ملک میں پہلے یہ کافی تجربے ہو چکے ہیں کہ سو کال ٹیکنوکریٹس کو آپ نے ایلیویٹڈ پوزیشنز پہ رکھا ہے اور وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. ڈیلیوری جب بھی ہوئی ہے اس میں اچھائی یا برائی ہو سکتی ہے ہر حکومتوں میں، لیکن وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپس میں ہوئی ہے، پولیٹیکل سیٹ اپس میں ہی ہوئی ہے. تو چاہے ٹیکنوکریٹ یا نان پولیٹیکل پرسنز اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آتے ہیں، جیسے میں نے کہا میرا پرسنل خیال تو یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آتے بھی ہیں تو اس ملک کے لیے بہتر یہی ہو کہ ان کا ٹینیور ایز شارٹ ایز پاسبل رکھا جائے. 2018 میں ہوا تھا، 2 مہینے کے اندر الیکشنز ہوئے اور میں خیال ہے 2.25 مہینے یا 2.5 مہینے میں پولیٹیکل گورنمنٹس واپس آ گئی تھی. تو یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، اور یہی بہتر رہے گا کنٹینیوٹی کے لیے. اس وقت خاص طور پہ ملک ہمارا جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو معاشی مسئلے ہیں، جو IMF کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، جلد سے جلد الیکٹڈ گورنمنٹس واپس آ جائیں گی تو وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. تو کیا اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی لمبے عرصے کی اس ملک کے لیے کے فائدے میں ہوگی. تو اس پہ ظاہر ہے جو سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں وہ تو ایک صفحے پہ ہیں، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک صفحے پہ ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین PTI کے جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ایک صفحے پہ ہوں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اینڈ سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں چیئرمین PTI فار دیٹ میٹر جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف اگر کیسز ہیں اور ان کے خلاف کوئی، تو ان کو دے شوڈ ٹیک دا کورس، جسٹس شوڈ ٹیک اٹس کورس. اس کی وجہ سے الیکشنز جلدی یا دیر نہیں ہونی چاہیے. اور میں ایک بار پہلے بھی پبلکلی کہہ چکا ہوں، I have all the respect for the judiciary، لیکن لگتا یہ ہے کہ بہت زیادہ لینینسی دکھائی جا رہی ہے جوڈیشری کی طرف سے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو فیصلے ہونے ہیں وہ جلد ہونے چاہیے تاکہ حالات کرسٹلائز ہوں. 2018 میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، الیکشنز ہو گئے، اس وقت بھی الیکشنز ہو جانے چاہیے. اگر وہ جوڈیشری کی طرف سے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، چیئرمین PTI فار دیٹ میٹر کوئی بھی شخص، مطلب 2013 میں میں الیکشن نہیں لڑ سکا تھا اس لیے کہ مجھے کورٹس نے الاؤ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے الیکشن پروسیس رک تو نہیں جائے گا.
کہ الیکشنز نہ ہو. میں نے اپنے آپ کو کلیئر کرائے جوڈیشری سے, اور پھر میں نے بائی الیکشن لڑا 2014 میں, اور میں دوبارہ الیکٹ ہوا. تو یہ چیزیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کو کسی بھی طریقے سے ایسا رول, یا کسی بھی ادارے کو ایسا رول پلے نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے ہونے کا خطرہ ہو. اچھا شاہ صاحب, مردم شماری ایک بہت بڑا مسئلہ کہا جا رہا ہے. کل آپ نے سنا ہوگا MKM نے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا. مختلف جماعتیں, آپ کے خود ڈیجیٹل جو مردم شماری ہے اس کے اوپر خدشات رہے ہیں. تو اور آپ اس CCI کی میٹنگ میں بھی موجود تھے جس میں چیئرمین PTI نے فیصلہ دیا تھا, وہ ابھی تک ریورٹ نہیں ہوا. یعنی CCI کا اب شاید اجلاس 25 کو ہوگا. پرانی مردم شماری پہ انتخابات ہوں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے ایک آئینی بحران بن سکتا ہے؟ دیکھیے, ابھی تک مجھے CCI کی میٹنگ کی کوئی اطلاع نہیں ہے. میں بھی ممبر ہوں, جو آپ 25 تاریخ کی ڈیٹ بتا رہی ہیں, مجھے ابھی تک اطلاع نہیں ہے. لیکن اس کو مجھے اطلاع نہیں ہے آفیشلی, کوئی بھی ایسی اطلاع ابھی CCI کی میٹنگ کی نہیں آئی. میں جب 2017 والا سینسس اپروو ہوا تھا, اور 2017 والا سینسس جا کے 2021 میں اپروو ہوا تھا, اور ہم نے 2017 میں, اس وقت بھی میں اس صوبے کا چیف منسٹر تھا, اور میں نے بہت ساری کنسرنز ریز کی تھی. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی وفاق میں, اور وہ کنسرنز میری درست ثابت ہوئی. ہر ایک نے اس سے ایگری کیا, اور میں نے ڈسینٹ کیا تھا ان CCI. ایون متحدہ قومی موومنٹ نے ڈسینٹ کہیں نہیں کیا. کیبنٹ میں انہوں نے ایک دیا, لیکن اسمبلی کے اندر انہوں نے اس کو, جب ہم گئے, ہم نے پھر پارلیمنٹ کو اپروچ کیا تھا حکومت سندھ نے, ادھر بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اس کو سپورٹ کیا تھا, اور وہ 2017 کا سینسس جو ہے وہ آفیشیل ہوا. اور لیکن میری جو خدشات تھے خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے, بلکہ پورے ملک کے حوالے سے, وہ مانتے ہوئے کہا گیا کہ جی سینسس دوبارہ کرایا جائے جلدی. اور ادروائز تو سینسس 2027 میں ہونا تھا, 2017 کے بعد. سینسس ہوا, ڈیجیٹل سینسس ہوا. پہلے دن سے میں نے وہی خدشات کا اظہار کیا کہ جی آپ صحیح طریقے سے نہیں گن رہے, آپ کنٹروورشل نہ کریں اس کو, اور میرے سارے آن ریکارڈ ہیں خدشات. ایون MQM نے شروع میں, جب شروعات ہوئی تھی سینسس کی, تو آن دی کنٹری مجھے کرٹیسائز کیا تھا کہ سینسس ٹھیک ہو رہا ہے, اور چیف منسٹر سندھ جو ہے اس کو خواہ کنٹروورشل کر رہے ہیں. اور میں نے کہا نہیں جی, جو طریقہ کار مجھے سمجھ آ رہی ہے, جب تک آپ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں دلائیں گے کہ ان کو صحیح گنا جا رہا ہے, لوگ کبھی سینسس کو نہیں مانیں گے. لیٹر آن متحدہ قومی موومنٹ نے بھی میری والی بات کی کہ سینسس ٹھیک نہیں ہو رہا, اور ہم سینسس کے ریزلٹس, اور سینسس بڑھتا چلا گیا. ہم نے بھی ڈیمانڈ کی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ملک کے کچھ حصوں میں سینسس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اس کی ڈیٹ کو, اور باقی حصوں میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. یہ سراسر غلط تھا, اور میری اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں آبجیکشنز ہیں فیڈریشن کے ساتھ, اور میں نے ان کو بتائی ہیں. اگر CCI میں یہ آئے گا تو وہ آبجیکشنز میں ریز کروں گا, اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں کہ میں اس وقت جو سینسس ہوا ہے اس کو اپروو کرنے میں یا اس کے فیور میں ووٹ دینے کے پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں اگر ہمارے خدشات ایڈریس نہیں کیے. اور میرا یہ خیال ہے, اور میرا خیال ہے, میں نے احسن اقبال صاحب کا ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیکھا تھا, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس نئے سینسس کے تحت الیکشنز ہوں. الیکشنز ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. میں نے کچھ اور جماعتوں کے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیڈرشپ کے یا ان کے جو سینئر لیڈرشپ کی بات سنی کہ جی اگر 1-2 مہینے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور سینسس ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں اس کو انڈورس نہیں کروں گا. الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور سینسس یا کسی بھی وجہ سے, جیسے میں نے کہا کہ جوڈیشری کی ڈیلے کرنے کی وجہ سے یا جلدی فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے الیکشنز کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بہت آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دے دیا. شاہ صاحب, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے فوراً بعد آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے, کیسے ہوں گے, اور سندھ کے اندر آپ کی حکومت کی کارکردگی, اس پہ بھی کچھ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हैं आज जनाब वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं। शाह साहब, आपने कहा कि और बड़े यकीन के साथ कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। कैसे बनेंगे? ज़ाहिर है कि अगर सिंध में, इंटीरियर सिंध में सारी नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी जीत ले तो भी कराची और हैदराबाद का तो मामला है, और फिर आपको लगता है कि कराची के अंदर ख़ुद एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कल आपने देखा एमकेएम लंदन के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है, जमात इस्लामी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी नशिस्तें ले सकती है। और फिर बलूचिस्तान में किस तरह से, और पंजाब में तो बहुत टफ़ है आपके लिए कि यहाँ पे आप इलेक्शन जो है वो जीतने की बात कर रही हूँ, तो कैसे आप कहते हैं कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे? मुझे अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरा जो है इसका तरीक़ेकार बता दूंगा कि कैसे मैं क्यों कह रहा हूँ और क्यों इतनी कन्विक्शन से कह रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। सिंध के लिए तो आपने कह दिया, रूरल एरियाज़ के लिए कराची हैदराबाद पे आपने एक्सेप्शन की है कि सारी नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा, मतलब इम्कानात है। 2-4 जगह पे हमारी कुछ, मैं इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इम्कान को छोड़ के। 2-4 जगह पे जहाँ पे हमारी वीकनेसेस थी वो भी हमने कवर की हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने कहा हम सारी चीज़ें जीत जाएंगे। इस वक्त कराची और हैदराबाद दोनों के मेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्ट हुए हैं। कराची के अंदर दूसरे नंबर पे जमात जो आई है वो जमात इस्लामी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाइकआउट किया। मेरा ये ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर बाइकआउट नहीं करती तो वो दूसरे नंबर पे बड़ी जमात होती और जमात इस्लामी की काफ़ी कम सीटें होती, और जमात इस्लामी शायद पीटीआई और जमात इस्लामी में आपस में कोई मुकाबला होता है, दूसरे नंबर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होती। मुत्तहिदा हमने कराची के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और आप अगर देखेंगे इस वक्त भी 5 के करीब MNAs हमारे कराची में मौजूद हैं। हमारी टोटल जो 21 MNAs कराची हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेजॉरिटी नहीं तो मेजॉरिटी करीब करीब हमारी सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिस पे हमने मेहनत की है, जिस पे हमारे पास कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और हम जीतेंगे। सिमिलरली हैदराबाद के अंदर 2 MNAs की सीट हम हारते रहे हैं, और तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 ही हैं जो हम जिस पे मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वहाँ भी हमारी कोशिश होगी कि हमारे मेयर्स जो अभी इलेक्ट हुए हैं वो अपनी कोशिशें करेंगे और वो परफॉर्म करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, कराची पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीटें ले जाती थी। 2018 में पीटीआई ने सबसे ज़्यादा सीटें ली। पीटीआई की जो पोजीशन है कि उसकी अपनी लीडरशिप ने पूरे सिंध को डिसोन किया। इनके जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे वो तो कहते थे कि सिंध हमारा नहीं है, ये नहीं कहते थे कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं, वो कहते सिंध हमारा नहीं है। तो सिंध के लोग तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बलूचिस्तान में रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, पॉलिटिकल लोगों ने हु मैटर इन बलूचिस्तान, और वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकातें करके, और हमारी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी हम बनाएंगे और वहाँ मेजॉरिटी हमारी होगी। ये 2 कवर हो गए। KPK पे मैं आता हूँ, पंजाब आखिर में आऊँगा। KPK के अंदर आपने कल देखा कि क्या हुआ, एक अलग धड़ा बन गया। उनके पास अच्छे खासे लोग PTI के छोड़ के गए हैं। मुझे एग्जैक्ट KPK के कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमतें बनाती रही है। अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद, 2008 में कोलेशन गवर्नमेंट में हम थे। जरदारी साहब ने जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक था ख्वाहिश थी कि जी रिकन्सिलिएटरी मोड में जाना चाहिए और रिकन्सिलिएशन पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। उस सिलसिले में ANP को उन्होंने फ्रंट सीट दी और हम उनके साथ हुकूमत में थे। उसके बाद से हम इलेक्शंस नहीं जीते, लेकिन इस इलेक्शन लीडिंग टू दिस इलेक्शन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने KPK के काफ़ी दौरे किए हैं, वहाँ लोगों ने ज्वाइनिंग्स की हैं, और हम मेजॉरिटी नहीं तो एक अच्छे सब्सटैंशियल पोजीशन KPK में भी ले सकते हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त 6 या 7 जमातें हैं, और उनमें पीपल्स पार्टी भी है, PMLN है, PTI है, IPP
शायद नाम है, वो है, PMLQ है, TLP है, ये सारी जब पार्टीज मिलेंगी तो मेरा नहीं ख्याल है कोई एक पार्टी भी सिंपल मेजॉरिटी ले सकेगी। मैं ये भी क्लेम नहीं करूंगा कि जी पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी इन पंजाब, लेकिन हमारी बाकी 3 सूबों में और पंजाब में हम जो सीट्स ले जाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात होंगे। अगेन अगर हम वो जो मैजिक नंबर है 172 का आउट ऑफ 342 वो नहीं ले सके तो हम सबसे बड़ी जमात ज़रूर होंगे। और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों के साथ काम करके हुकूमत करना जानती है। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग और हमें वो लीडिंग पोजीशन मिलेगी। और चेयरमैन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एनालिसिस पेश किया। क्या आपको लगता है कि जी, तो ये ज़ाहिर है आपका एनालिसिस है, लेकिन मतलब PTI आपको नज़र आती है इलेक्शंस में और फिर PMLN के साथ मिल के आपको लगता है कि आप अगली हुकूमत जो है वो बना पाएंगे? देखिए, मैं रूल आउट कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, मैं ना उसको सब कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात होगी। इलेक्शंस के बाद ज़रूर माहौल एक बनता है और उस वक्त देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है कि क्या कोalitions बनेंगी इन द सेंटर। 20 साल से ऊपर मुझे सियासत में हो गए हैं और मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगी मेरे साथ कि आपका भी बड़ा तजुर्बा है इसमें कि कोई एक पार्टी सिंपल मेजॉरिटी लेते हुए नज़र नहीं आ रही। तो बनेंगी तो कोalitions, और कोalition जो है जो मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला ये तज्जिया मेरा दुरुस्त साबित होगा कि हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। उस वक्त देखेंगे कि क्या माहौल बनता है और कोalitions किसके साथ बन सकती हैं। और जो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी हक उसी का होना चाहिए कि वो हुकूमत बनाए, इंस्टेड के कोई ऐसी डॉक्टर की जाए और बाकी जमातों को मिला के और सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ कोई काम किया। तो PTI को आप रूल आउट नहीं कर रहे कि अगर आपके पास मेजॉरिटी आती है तो PTI के साथ भी? देखिए, इस वक्त तो मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। जो PTI का जो इन प्रेजेंट फॉर्म PTI है रही है तरीके से उनका रहा है डीलिंग विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो किसी से भी इवन हाथ मिलाना नहीं चाहते थे। उनकी अपनी पार्टीज जो उनके साथ जिन्होंने 3.5 साल काम किया वो मौका ढूंढ रही थी कि कैसे, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो और इवन PMLQ, मौका ढूंढ रही थी। इवन उस वक्त उन्होंने बताया और सबने ये बात की है कि बल्कि ये तो PTI वालों ने खुद कहा है कि जी हमें और लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता था उनकी सपोर्ट लेने के लिए, बजट्स पास कराने के लिए और बिल्स पास कराने के लिए। तो इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म तो बड़ा मुश्किल लगता है कि वो किसी से इत्तेहाद करेंगे। लेकिन अगर उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग आए, डेमोक्रेटिक थिंकिंग आए उनके अंदर, तो क्यों नहीं इन सबसे बात हो सकती। जी, हम बात कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है कि इंतखाबात की भी बात हो रही है और सारी चीज़ें हैं, मगर आपको लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो कन्फ्यूजन की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी क्लैरिटी के साथ चाहेगी कि इंतखाबात हों। आपका अपना क्या लगता है कि आप खुद वफाक में होंगे या आप वहाँ पे ही, यानी सिंध में दोबारा से आपको जो है वो कहा जाएगा कि वहाँ आप अपनी खिदमात सर अंजाम दें? मेरी तो जिस जमात से बातचीत हुई है, पॉलिटिकल जमातों से, हर एक यही कहता है कि जी टाइम पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। दूसरा, आपने मेरे बारे में पर्सनल सवाल किया, लेकिन ये पार्टी लीडरशिप के ऊपर होता है। मैंने कभी भी ना ख्वाहिश का इजहार किया है कि जी मुझे सूबाई हुकूमत में कोई ओहदा दे, मुझे कौमी फेडरल गवर्नमेंट में कोई ओहदा दें, या इवन मैंने पार्टी ओहदों के लिए कभी पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं की है। हाँ, ज़रूर एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, जब एप्लीकेशंस इनवाइट होती हैं, हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी का यही तरीका होता है कि जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, उनसे वो एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं फॉर कॉन्टेस्टिंग प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली सीट। तो मैंने प्रोविंशियल असेंबली सीट के लिए वो पार्टी की हमारी एप्लीकेशन इनवाइट हो गई और मैंने अपनी जिस सीट से मैं
پچھلے 20 سال سے الیکٹ ہوتا رہا ہوں 4 الیکشن سے. وہیں پہ میں نے اپلائی کیا ہے فار پروونشل اسمبلی سیٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ہماری لیڈرشپ کا, ہماری ان کا پریروگیٹو ہے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب, اس پہ پوری کارکردگی کی بہت بات ہوتی رہی ہے. میں اسی کے اوپر وائنڈ اپ بھی کروں گی اپنے پروگرام کو کہ سندھ حکومت کی کارکردگی کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے رہے ساری حکومتوں کی, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پہ نظر زیادہ رہتی ہے میڈیا کی. کیا کارکردگی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں گے سندھ میں بھی, پورے پاکستان کے اندر بھی, اور کیونکہ آپ فیس ہیں اس وقت سندھ گورنمنٹ کا اور پیپلز پارٹی کا, تو اس لیے آپ ہی کو اس کارکردگی کا جواب بھی دینا ہے. کچے کے علاقے کا امن ہو یا سیلاب زدہ علاقے جہاں پہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ باقی تینوں صوبائی حکومتیں اور وفاق, ان سے اگر سندھ کے اندر پچھلے 5 سال کی کارکردگی کی کمپیریزن کریں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. سب سے شروعات تو آپ کہیں ہماری حکومت سندھ کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت واحد حکومت تھی جو 3.5 سال وفاق میں, باقی سارے صوبوں کو وفاق کی کمپلیٹ سپورٹ تھی. اور ہمارے یہاں پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم کہتے تھے کہ حکومت سندھ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, بلکہ سندھ ہی ہمارا نہیں ہے. یعنی وہ انہوں نے ڈسون کیا ہوا تھا پورے صوبے کو. اس کے باوجود ہم نے ان 3.5 سالوں میں باقی تینوں صوبوں سے اور وفاق سے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ لوگوں کو سروس ہو, میں کہوں گا کمپیریٹیولی, میں یہ نہیں کلیم کروں گا کہ ہم نے ہر چیز کر دی ہے اور ادھر کیا کہتے ہیں وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, ایسا ہرگز بالکل نہیں ہے. لیکن ہماری کارکردگی باقیوں سے بہتر ہے. چاہے اس میں آپ ہمارا روڈ کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, چاہے ہماری اسپتال دیکھ لیں جو ٹیرشری کیئر ہم دیتے ہیں, NICVD ہے یا SIUT ہے, یا جنا اسپتال کے اندر ہماری جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے, یا گمبٹ کا اسپتال ہے, یا ہماری NICH ہے, چاہے آپ سکولز کے اندر 2 ہماری کچھ اس میں اور کام کرنا رہ گیا. لیکن سب سے جو پرائمری ضرورت تھی, سب سے امپورٹنٹ تھا کہ ہم ٹیچرز کو بھرتی کریں. ہم نے 60,000 سے اوپر ٹیچرز پیورلی آن میرٹ, اور ہر ایک آدمی اس کو ایڈمٹ کرتا ہے, وہ بھرتی کیے ہیں. آپ اگر گورننس کی صورتحال دیکھ لیں تو ہماری واحد اسمبلی ہے جو چلتی رہی ہے اور اس نے قوانین پاس کیے ہیں, چاہے وہ سوشل سیکٹر میں ہوں, ہمارے جو اسپیشل ایجوکیشن یا ہمارا ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز, اس کی کارکردگی. اریگیشن کے اندر ہم نے جو کم پانی ہونے کے باوجود اپنی پروڈکشنز بڑھائی ہیں, اور بہت گنجائش ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت بہتری آئے گی. نہروں کو پکا کیا ہے, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد سندھ صوبے نے سفر کیا ہے, پہلے جیسے میں نے کہا 3.5 سال تو ایک وفاق ایسا تھا جو ہمیں اپنے ملک سے باہر کرنے کی خواہش رکھتا تھا. پھر 2020 کا سیلاب آیا, اس میں ہمارے یہاں وفاق سے نیگلیجبل مدد اور خود ہمیں کرنا پڑا. کووڈ کے اندر میرا خیال ہے سندھ حکومت نے جو فرنٹ جو لیڈ کیا تھا آگے سے, جس کی وجہ سے پورے پاکستان کو میں کہوں گا فائدہ ہوا, وہ بھی لوگوں نے دیکھا اور لوگ اس کو ایکنالج کرتے ہیں. پھر اپریل 2022 سے ہم خود وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک کولیشن گورنمنٹ میں آئی, اور تھنگز اسٹارٹڈ امپروونگ ایز فار ایز کوآپریشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ واز کنسرنڈ. انفارچونیٹلی جو 2022 کا سیلاب آیا, جو پچھلے سارے سیلابوں سے زیادہ بڑا سیلاب تھا, اس میں ہم نے اس وقت سارے جو میجر روڈز ہیں ان کی کنسٹرکشن کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. ورلڈ بینک سے ہم نے نیگوشیٹ کیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے نیگوشیٹ کیا, سندھ حکومت نے ڈائریکٹلی کیا, وفاق کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہی. وہ ہم نے سارے روڈز جو ہے ان پہ انشاءاللہ تعالی فائنل سٹیجز میں, اور اگست سے اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. پہلی بار ایسا ہوا ہے, مجھے 1976 کا فلڈ یاد ہے, 2010 کا فلڈ یاد ہے, جو بڑے فلڈ تھے اس سے پہلے, اور یہ 2022 کا اس سے بھی بڑا فلڈ. کبھی بھی کسی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہم 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہے, جو بننا شروع ہو گئے. اس وقت 50-60 ہزار گھر انڈر کنسٹرکشن, اور اب وہ سٹیج پہ آ گیا کہ یہ ایکسپونینشلی کام بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ اسی ہفتے بلاول
بھٹو زرداری صاحب لاڑکانہ میں ایک بڑا ایونٹ کر رہے ہیں، اور نہ صرف ہم گھر دے رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں، ان کے ٹائٹلز جو سرکاری زمین ہے ان گھروں کے، وہ پرفارمنس ہماری انشاءاللہ تعالی ہم جب لوگوں کے پاس جائیں گے، اسی لیے میں کلیم کرتا ہوں کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں لیں گے۔ شاہ صاحب یہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہونی، کام ہونا چاہیے لوگ اسی کے جی ایک آخری چیز ان ساری چیزوں کے علاوہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ وہ سٹیبلٹی لا سکتے ہیں حکومتوں میں۔ سندھ حکومت کو پہلے 3.5 پونے 4 سال کوشش کی گئی ہر طریقے سے کہ جی اسمبلی ٹوٹ جائے، چیف منسٹر ہٹ جائے، انتشار پھیلایا جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ وہ سٹیبل رہ سکتی ہے، اور سٹیبلٹی آئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنے پورے 5 سال مکمل کر رہے ہیں۔ باقی کسی تینوں صوبوں میں چینجز آئی ہیں ان دا مین وائل اور فیڈریشن میں، اور یہ تو عوام نے فیصلہ، بالکل شاہ صاحب یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ آخری سوال، کیا لیاری سے آصفہ بھٹو صاحبہ بھی الیکشن لڑیں گی اس دفعہ؟ مجھے دیکھیں، میں پھر بتاؤں کہ یہ فیصلے پارلیمنٹری بورڈز کے ہوتے ہیں، پارلیمنٹری بورڈ ہمارا بنے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ بی بی آصفہ نے اپلائی کیا ہے فرام لیاری، مجھے نہیں پتا، اپلیکیشنز آئی ہوں گی، اور جس نے جہاں سے بھی الیکشن لڑنی ہوگی وہ پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک، ایبسلیوٹلی جی، ہمارا طریقہ کار یہی ہے پارٹی کا۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، کسی اور وقت کے لیے بہت سارے اور سوالات بھی موجود ہیں، وہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے وقت دیا، گفتگو آپ نے ناظرین سنی، فیصلہ آپ کا۔